صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 محرم الحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور پھر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی جہالت و گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہے، اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہے۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے۔ خلاصہ، سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے، اس سے جھڑکنا اور لعن طعن کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قبر کی وحشت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تکان محسوس ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گھی کوار اور رائے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی کنوار یعنی ایلو ویرا اور رائی میں۔ نوٹ: گھی کنوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، اور پھر تجھ کو برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا۔